اور اللہ تعالیٰ جب جابر اور فاسق کے سامنے نشانیاں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت کلیئر نشانیوں کو جو ہے رکھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایسی 9 نشانیاں جو ہے وہ دی گئی تھی، جن میں سب سے عظیم نشانی جو تھی وہ عصائے موسیٰ تھی، یعنی عصا آپ نے ڈالا اور وہ ہستہ بن گیا۔ یہی چیز جب وہ فرعون کے سامنے گئے تو انہوں نے دربار میں پھینکا تو ہستہ جو ہے بن گیا، ید بیضا کا جو ہے معجزہ ملا۔ تو اسی طرح سے 9 نشانیاں جو ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ان کو دی موسیٰ علیہ السلام۔ تو قرآن جو ہے اس کو سورہ اسراء میں جو ہے تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور یہاں سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، he showed him the greatest sign۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے معجزاتی نشانی فرعون کو بتا دی گئی۔ وہ یہ جانتا تھا کہ کیا نشانی، وہ یہ جانتا تھا کہ اس کو کیا بتایا جا رہا، وہ یہ جانتا تھا کہ یہ نشانی کتنی بڑی نشانی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ رویہ کیسا ہوتا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 آیات بینات موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دی گئی۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو یعنی ان سے یہ کہا گیا آس دی چلڈرن آف اسرائیل، بنی اسرائیل کو جاؤ اور ان کے سامنے یہ سوال کرو۔ اور جب وہ آئے تو انہوں نے، فرعون نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے یہ جب نشانیاں لے کر آئے تو فرعون نے جو ہے وہ کیا کہا، فرعون نے ان سے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ تم جو ہے وہ سحر میں مبتلا ہو گئے۔ جب یہ نشانی اس نے دیکھی پوری طرح سے وہ جانتا تھا کہ نشانی کیا ہے، اس نشانی کی گریوٹی کیا ہے، لیکن جب انسان دلیل سے پوری طرح سے مجبور ہو جاتا ہے، جب انسان کسی قسم کی جو ہے دلیل پیش کرنے سے خاسر ہوتا، لاجیکل آرگومنٹ پیش کرنے سے خاسر ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ ایک الٹرنیٹو راستہ مکر کا اختیار کرنا شروع کرتا ہے۔ تو فرعون نے بھی یہ راستہ اختیار کیا، اور اس طرح کی ٹرکی لینگویج جو ہے، یا تو میسنجر کو ملائن کرنا، اس کے پیغام کو جھوٹ کرنا، ہنسی مذاق اڑا کر جو ہے اس کے پیغام کے لیے کوئی بات کہنا، یہ بات جو ہے مشبوہ ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل میں ایک نفسیاتی طور پر ایک شکست کی علامت ہوتی۔ قرآن مجید کے آرگومنٹس اور اسلام کی جو آرگومنٹس ہوتی ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہے، آپ یقین رکھیں قرآن کی دلیلیں اتنی اسٹرانگ ہے کہ سیدھے قلب پر اثر کرتی، سیدھے انسان کے ضمیر کو پھاڑ کر رکھ دیتی ہیں، چیر کر رکھ دیتی، اس کے ذہن کو کھول دیتی، اس کو آمادہ اور مجبور کر دیتی ہیں کہ خدا کو مانے۔ لیکن مجبور انسان جب ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر جو ہے جب طغیانی رہتی ہے، ایروگنس ہو جاتا ہے، اس کا قلب جو ہے تکبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، قوم پرستی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، آبا پرستی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اپنے پرانے طور طریقوں کو لے کر جو ہے تکبر اور ایک ایگو اس کے اندر جب ہوتا ہے، تو پھر ایسا آدمی جو ہے حق کو سن کر بھی بہرا بن جاتا، حق کو سن کر بھی وہ جو ہے وہ بہرا بنتا ہے، اور یہی ہوتا ہے ایروگنس اور پیرنی کا نتیجہ۔ اور یہی بات جو ہے وہ بتائی گئی کہ جب فرعون کے سامنے پیش ہوا تو آپ دیکھیں شروعات میں کیسی اسٹرانگ پرسنالٹی کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن یہ اسٹرانگ پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں نا اندر سے بڑی خوف زدہ ہوتی، اندر سے ان کو ہمیشہ یہ ڈر لاحق ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ظلم کے نتیجے میں ان کے اوپر بعد میں کوئی چیزیں ہونے والی ہیں، ان کو ہمیشہ اس کا ڈر ہوتا، لوگ رسپونڈ کریں گے، لوگ ریٹیلیٹ کریں گے، ان کا پورا پاور چلا جائے گا۔ اور یہ ڈر جو ہوتا ہے اندر سے، جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے اندر سے، جو ٹائرنٹ ہوتا ہے، وہ بڑا ڈرپوک ہوتا ہے، یہ ڈر جو ہے کھل کر جو ہے وہ فرعون کا سامنے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے کیا کیا، اس نے اس کو جھٹلایا، ڈس اوبے کیا، ریجیکٹ کیا، اور وہ کیا کرا، بڑی گھبراہٹ میں، جلد بازی میں جو ہے بھاگا، اور کیا کیا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اس نے جو ہے دوڑ کر بھاگ کر جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ جمع کیا پینک میں۔ آپ دیکھیں پورے یہ سٹیٹمنٹس میں قرآن کے انداز میں یہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ پینک جو ہے فرعون کی پوری پرسنالٹی میں جو ہے وہ آ لگا ہے، اور اس نے کیا کہا، فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اس نے جمع کیا اور نادی لگائی، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں جو ہے تمہارا رب ہوں،
اس نے جو ہے یہ دلیل دے دی، اس نے جو ہے یہ بات کہہ دی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پکڑا۔ فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پکڑ لیا۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشیٰ، جو کوئی بھی جو ہے خشیت رکھتا ہے، ان واقعات میں ایک کچھ لیسنز ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو خشیت رکھتے ہیں، اپنے اندر جو ہے وہ اسٹیج جو ہے وہ رکھتے ہیں، وہ عبرت جو ہے اس سے حاصل کرتے ہیں۔ یہی بات بتائی گئی فرعون کا جو ہے آگے کا جو سٹبرن ریجیکشن ہے اس کو کہ قرآن نے بیان کیا، اور سورہ نمل میں کہا گیا ظلمن علوا، یعنی اس کی وکڈنس تھی اور اس کی جو ہے ایروگنس تھی جس نے اس کو یہاں تک جو ہے وہ پہنچا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر فرعون کو ایک ایسی مثال بنا دی، ایک ایسی عبرت کی مثال کہ قیامت تک کے لیے اب عبرت کی وہ مثال فرعون ہے، اس کا جسد جو ہے، اس کی باڈی جو ہے وہ عبرت کی مثال جو ہے وہ بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پنشمنٹ دیا ہے، ایسا پنشمنٹ جو ہیومن ہسٹری میں جو ہے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فقال انا ربکم الاعلی فاخذ اللہ نکالا الآخرۃ والاولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ سورہ یونس میں جو ہے وہ بات بیان ہوتی ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا اب یہ جو جسم ہے، یہ جو جسد ہے، یہ جو ہے نشان، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان تمام کھلی ہوئی نشانیوں کے باوجود، فرعون کو آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں، ان کھلی نشانیوں کے باوجود بھی جو ہے وہ غفلت میں اپنے آپ کو جو ہے مبتلا رکھتے ہیں اور اللہ کی ان آیات اور نشانیوں کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور یہی